السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے عادات کے اعتبار سے تشبیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ان کا بیان ہے۔ دیکھتے ہیں وَيَنْقَسِمُ التَّشْبِيهُ بِاعْتِبَارِ الْأَدَاةِ إِلَى قِسْمَيْنِ، اور تشبیہ عادات کے اعتبار سے دو قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ عادات جو آپ نے جان لیا، پیچھے آپ نے پڑھا، جیسے کاف، مثل، کأن وغیرہ ذالک، تو ان عادات کے اعتبار سے تشبیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مرسل هو ما ذکر فیہ اداة التشبیہ، مرسل وہ ہے جس میں اداة تشبیہ مذکور ہو، جس کلمہ کے ذریعے، جس حرف کے ذریعے آپ نے تشبیہ دیا ہے، وہ حرف، وہ کلمہ، وہ اداة موجود ہو، مذکور ہو، تو اس تشبیہ کو تشبیہ مرسل کہا جائے گا۔ جیسے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہاں پہ دیکھیے اچھے کلمے کی مثال اچھے درخت کی طرح ہے۔ کاف حرف تشبیہ یہاں پہ مذکور ہے، لہذا اس تشبیہ کو تشبیہ مرسل کہا جائے گا۔ الثانی مؤکد هو ما حذف فیہ اداة التشبیہ، مؤکد وہ ہے جس میں اداة تشبیہ محذوف ہو، جس سے اداة تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، جی، تو اس تشبیہ کو تشبیہ مؤکد کہا جائے گا۔ جیسے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، کہ اگر اللہ جلدی کرے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کے لیے شر کو، جیسا کہ وہ لوگ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں، خیر میں جلدی کرتے ہیں، تو یہاں پہ استعجالہم منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی کاف حرف جر یہ وہاں گر گیا ہے، جس کی وجہ سے منصوب پڑھ رہے ہیں، تو کاف جو تشبیہ کے لیے ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے، اس لیے اس تشبیہ کو تشبیہ مؤکد کہا جائے گا۔ آگے دیکھیے فائدہ وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ إِذَا أُضِيفَ الْمُشَبَّهُ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ نَحْوُ ذَهَبَ الْأَصِيلُ، مؤکد میں سے یہ بھی ہے، یا مؤکد میں سے ہے کہ جب مشبہ بہی کی اضافت مشبہ کی طرف کر دی جائے، جی، کہہ رہے ہیں کہ اگر مشبہ بہی کی اضافت مشبہ کی طرف کر دی جائے، یعنی مشبہ بہی کو مضاف بنا دیا جائے اور مشبہ کو مضاف الیہ بنا دیا جائے، تو ایسی تشبیہ بھی تشبیہ مؤکد ہوتی ہے۔ جیسے ذهب الاصیل، تو ذهب کے معنی سونا، اصیل کہتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، تو اس سورج کے پیلے پن کو، اس وقت جو دھوپ ہوتی ہے وہ بھی پیلے پن کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس پیلے پن کو تشبیہ دیا ہے سونے کے ساتھ، یعنی
وہ پیلا پن کیسا ہوتا ہے؟ سونے کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے یہاں پہ اصل میں مشبہ ہے اور ذہب مشبہ بہی ہے، لیکن یہاں پہ ذہب کو اضافت کر دی ہے اصیل کی طرف، مشبہ کی طرف، تو یہ تشبیہ مؤکد ہوگی۔ ومن اقسام التشبیہ التشبیہ البلیغ، کریں تشبیہ کے اقسام میں سے تشبیہ بلیغ ہے۔ تشبیہ کی اقسام میں سے ایک قسم تشبیہ بلیغ ہے۔ تشبیہ بلیغ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يُحْذَفَ فِيهِ الْأَدَاةُ وَوَجْهُ الشَّبْهِ۔ تشبیہ بلیغ وہ ہے جس میں ادات اور وجہ شبہ محذوف کر دیے گئے ہوں، جی، جس میں حرف تشبیہ بھی حذف ہو اور وجہ شبہ بھی حذف ہو، تو اس تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہا جائے گا۔ جیسے انما المؤمنون اخوہ، اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ یہ بھی محذوف ہے اور ادات تشبیہ بھی محذوف ہے، لہذا اس تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہا جائے گا۔ آگے دیکھیے اغراض التشبیہ ستۃ، تشبیہ کی اغراض، تشبیہ کی 6 غرضیں ہیں۔ جی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی غرض کے لیے، کسی نہ کسی فائدے کے لیے، تو انہی اغراض کا بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، بیان امکان المشبہ، مشبہ کے امکان کا بیان، جی، یعنی یہ بیان کرنے کے لیے کہ مشبہ ممکن ہے، جیسے مشبہ بہی ممکن ہے ایسے ہی مشبہ بھی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو مشبہ کے امکان کو بیان کرنے کے لیے مشبہ بہی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کبھی کبھی۔ مثلا اس مثال کے اندر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کو تشبیہ دیا گیا کس کے ساتھ؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ آدم علیہ السلام کے ساتھ، لفظ عیسیٰ مشبہ اور آدم مشبہ بہی، یہاں پہ وہی مشبہ کے امکان کو کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کا بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونا ممکن ہے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بغیر باپ کے پیدا ہونا ممکن ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ اس میں بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، جب بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو بغیر ماں کے ہوتے ہوئے بغیر باپ کے بدرجہ اولا پیدا کر سکتا ہے۔ بیان امکان مشبہ کب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں ہوتا ہے جب اس کی طرف کسی امر عجیب کی نسبت کی جائے، کسی امر عجیب کی اسناد کی جائے۔ جی، یہاں پہ دیکھیے ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی طرف یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو اس تشبیہ میں ان کی طرف کس چیز کی اسناد کرنا مقصود ہے؟ وہی کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، بغیر کامل اسباب کے پیدا ہونا، اور یہ چیز کیا ہے؟ عجیب ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب کہ اس کی طرف کسی امر عجیب کی اسناد کی جائے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مثلا آپ کہتے ہیں نظرها و اعراضها وقع السهام و نزعها، جی، اس کا دیکھنا اور اس کا اعراض کرنا
یہ تیر کا چبھنا ہے اور اس کا نکالنا ہے، یعنی تیر کے چبھنے کی طرح ہے اور تیر کے نکالنے کی طرح ہے۔ اگر وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے تو گویا کہ تیر آپ کے اس میں چبھ رہی ہے، اور جب اعراض کرتی ہے تو گویا تیر آپ کے بدن سے نکل رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں تکلیف ہو رہی ہے، دونوں صورتوں میں آپ اذیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی نظر تیر چبھنے کی طرح دردناک ہے، اسی طرح اس کا اعراض کرنا تیر نکالنے کی طرح تکلیف دہ ہے، اور یہ ممکن ہے، اور یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، یعنی اس کی نظر اور اعراض کو واقعہ سہام اور نظر سہام کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جی، تو یہاں پہ یعنی نظر سے تکلیف ہونا اور اعراض کرنے سے تکلیف ہونا یہ ممکن ہے، یہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو یہاں پر بھی مشبہ کے امکان کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، وَبَيَانُ حَالِ الْمُشَبَّهِ، مشبہ کے حال کا بیان، مشبہ کے حال کا بیان، مشبہ کی حالت کا بیان کہ مشبہ کس حالت میں ہے۔ جیسے اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ، کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ جی، یعنی ان کی حالت چوپایوں کی حالت کی طرح ہے۔ بیان حال کب ہوگا؟ جبکہ مشبہ غیر معروف صفت ہو، یعنی اس کی صفت معلوم نہ ہو، معروف نہ ہو۔ جب اس کی صفت معلوم نہیں ہوگی، اب جب اس کی تشبیہ بیان کریں گے تو یہ تشبیہ اس کا حال بتائے گی، اس کا وصف بتائے گی۔ مثلا ایک مثال آپ نے دیکھ لیا، آپ کہتے ہیں کأن عظامها من خیزران، کأن، تو خیزران یہ نرم لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس مثال کے اندر یعنی کأن عظامها من خیزران، اس میں عظام کو خیزران یعنی نرم لکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے کرے گی کہ عظام خیزران کی طرح ہے، چونکہ عظام کی یہ صفت ہمیں معلوم نہیں تھی۔ عظام یعنی ہڈی تو سخت ہوتی ہے، اس میں نرمی تو نہیں ہوتی، یہ صفت ہمیں معلوم نہیں تھی۔ اب جب یہ صفت ہمیں معلوم نہیں تھی اور اس عظام کو خیزران کے ساتھ تشبیہ دے دیا تو اب یہ صفت معلوم ہو گئی، یعنی اس کی حالت ہمیں معلوم ہو گئی، مشبہ کی حالت معلوم ہو گئی۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ دوسری جو غرض ہے وہ مشبہ کے حال کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔